السلام علیکم ناظرین پاکستان کی کہانی کی 11ویں قسط میں خوش آمدید ناظرین۔ اس سے پہلے تمام قسطوں کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گا۔ ناظرین، جنرل ضیاء کے دور میں سعودیہ عرب میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اسلامی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ نومبر 1979 میں 500 کے قریب مسلح افراد نے خانہ کعبہ پر قبضہ کر لیا۔ سعودی فوجی دستوں نے خانہ کعبہ کو بازیاب کروانے کی کوششیں کی لیکن ناکام رہے۔ اس کوششوں نے سعودی فوج کا بھاری نقصان کیا۔ مجبوراً سعودی حکومت نے پاکستان اور فرانس سے مدد کی درخواست کی۔ پاکستان سے SSG کمانڈرز کو خانہ کعبے کی حفاظت کے لیے بھیج دیا گیا۔ 2 ہفتوں کی مسلسل جدوجہد کے بعد خانہ کعبہ کو حملہ آوروں سے آزاد کروا لیا گیا۔ حملہ آوروں کے سربراہ جہام کو 7 ساتھیوں ساتھ زندہ پکڑا گیا۔ پاک فوج کی اس کامیاب کارروائی کے بعد سعودی عرب اور پاکستان میں دفاعی تعاون بہت بڑھ گیا۔ دوسری طرف مسلم دنیا میں ضیاء الحق کو ایک ہیرو کی طرح دیکھا جانے لگا۔ آج بھی اسلامی دنیا میں پاک فوج مقدس مقامات کی حفاظت کرنے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ جہاں یہ واقعہ ضیاء الحق کو ہیرو بناتا ہے اور وہیں سیاچن پر بھارتی قبضے نے ان کی ساتھ کو بہت نقصان بھی پہنچایا ہے۔ بلکہ جب بھارت نے سیاچن پر قبضہ کر لیا تو جنرل ضیاء کا یہ بیان سامنے آیا کہ سیاچن پر تو گھاس بھی نہیں اگتی۔ جنرل ضیاء سیاچن کو تو بھارت سے واپس نہ لے سکے، البتہ انہوں نے بھارت کو ایٹمی جنگ کی دھمکی دے کر دونوں ممالک کو ایک بڑی جنگ سے ضرور بچا لیا۔ ہوا کچھ یوں 1987 میں بھارت نے براسٹیک کے نام سے راجستھان میں جنگ شروع کی۔ جنرل ضیاء کو خفیہ اطلاع ملی کہ بھارت ان مشکوک کی آڑ میں پاکستان پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ ضیاء الحق پاک بھارت ٹیسٹ میچ دیکھنے کے لیے بن بلائے بھارت پہنچے اور وزیر اعظم راجیو گاندھی سے 21 فروری 1987 میں ملے۔ اس ملاقات میں انہوں نے بھارتی وزیر اعظم کو وارننگ دی کہ اگر بھارت نے جنگ شروع کی تو پاکستان جوہری ہتھیار استعمال کرے گا۔ یہ دھمکی کام کر گئی اور راجیو گاندھی نے پاکستان سرحدوں سے فوج پیچھے ہٹا لی۔ جنرل ضیاء کو آئین سے چڑ تھی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ 12 صفحات کا کتابچ ہے جسے کسی بھی وقت پھاڑ کر پھینکا جا سکتا ہے۔ اسی لیے وہ آئین میں منمانی ترمیم کرتے رہے تاکہ اقتدار ان کی گرفت میں دیر تک رہے۔ انہوں نے دستور کی سلامانائزیشن کا سلسلہ شروع کیا۔ ان کے دور میں گلی محلوں میں نماز پڑھنے کے لیے صلاۃ کمیٹیاں قائم کی گئیں، بینک اکاؤنٹ سے زکوٰۃ کاٹی جانے لگی، عدالتوں میں قاضی مقرر کیے گئے، شرعی سزائیں نافذ کی گئیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل، شریعت کورٹ اور روایتی حلال کمیٹی کا قیام بھی ضیاء الحق کے کارنامے ہیں۔ انہی کے دور میں توہین مذہب پر موت کی سزا بھی مقرر ہوئی۔ جنرل ضیاء نے آرٹیکل 62 اور 63 کو آئین کا حصہ بنایا جس کے تحت ہر رکن اسمبلی کا صادق اور امین ہونا لازم قرار دیا۔ اس چیک کے تحت بعد میں ایک وزیر اعظم تا حیات نہر ہوئے۔ جنرل ضیاء نے آئین میں 8ویں ترمیم کر کے 68(2)(b) کو شامل کیا۔ اس چیک کے تحت صدر کو اسمبلیاں توڑنے کا اختیار مل گیا۔ دسمبر 1984 میں جنرل ضیاء نے ملک بھر میں ریفرینڈم بھی کروایا۔ اس ریفرینڈم میں لوگوں سے سوال کیا گیا کہ اگر وہ ملک میں اسلامی نظام چاہتے ہیں تو پھر ضیاء اگلے 5 سال صدر رہے گا۔ ریفرینڈم میں بچوں تک کو ووٹ ڈالنے کی اجازت تھی اور پھر جیسا کہ توقع تھی اور صدر ضیاء الحق 97.7% کی بھاری اکثریت سے یہ ریفرینڈم جیت گئے۔ اس ستم ظریف نے ریفرینڈم پر ایک فرقہ رکھ کر جنرل ضیاء الحق اسلام کے نام پر خود کو نافذ کرتے رہے۔ مختصر یہ کہ ضیاء الحق نے آئین کے تحت سارے اختیارات اپنے قبضے میں کرنے کے بعد 1985 میں الیکشن کروائے۔ یہ الیکشن غیر بنیاد جماعتوں پر کروائے گئے تھے جس سے ملک میں برادری عزت کو فروغ ملا۔ اس الیکشن کے بعد جنرل ضیاء الحق نے اسمبلی میں ووٹنگ کی بجائے اپنی مرضی سے محمد خان جنیجو کو وزیر اعظم کا عہدہ سنبھال دیا۔ زیادہ تر اراکین محمد
हाँ जुनेजो को जानते तक नहीं थे और एक दूसरे से पूछते थे कि मोहम्मद खान जुनेजो कौन है। जनरल ज़िया का ख्याल था कि जुनेजो इनके दस्ते नगर रहेंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। जुनेजो बहरहाल एक सियासतदान थे और खुद को अवाम के सामने जवाबदेह समझते थे। इन्होंने अख्तियारात को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की। आखिरी दिनों में वो कई मामलात में जनरल ज़िया से मशवरा भी नहीं करते थे। अफगानिस्तान से रूस फौज के निकालों के लिए जियोनवा कनेक्शन के ओहदे पर इन्होंने ज़िया से मशवरा किए बगैर ही दस्तखत कर दिए। ऐसा करने पर जुनेजो को भी वही सज़ा मिली जो गवर्नर जनरल से लेकर सिकंदर मिर्ज़ा के दौर में तमाम वज़ीर आज़म को मिलती रही। जुनेजो के इक़दामात जब ज़िया की बर्दाश्त से बाहर हो गए तो इन्होंने अपने ही आइन तरमीम के तहत पहली 58B2 अख्तियार इस्तेमाल किया और जुनेजो की हुकूमत बरतरफ कर दी। जनरल ज़िया नवाज शरीफ की सरपरस्ती कर रहे थे जो इस वक्त पंजाब हुकूमत में वज़ीर आला थे। जब जुनेजो की हुकूमत बरतरफ की गई तो नवाज शरीफ को बरतरफ नहीं किया गया बल्कि इन्हें निगरान वज़ीर आला के तौर पर बरकरार रखा गया। ज़िया दौर में मुल्क के माशी हालात बेहतर थे और पाकिस्तानियों की दुनिया भर में इज्जत होती थी, जिसकी एक बड़ी वजह यह थी कि रूस के मुकाबले में पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट बन चुका था। 23 साल से लगी माशी पाबंदियां अमेरिका ने ख़त्म कर दी थी। अमरीकी अमदाद का सिलसिला भी शुरू हो गया था। इस वक्त रूस मुखालिफ यूरोपीय ममालिक भी पाकिस्तान के बहुत करीब आ गए थे। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी बैरून मुल्क रोजगार कमाने गए, जिसकी वजह से आम लोगों के माशी हालात बेहतर हो गए। ताहम इनके मुखालिफ इस तरक्की को मसनूई तरक्की और अमरीकी अमदाद का नतीजा करार देते हैं। जनरल ज़िया के सियासी हालात की मुख्तसर कहानी तो आपने देखी, लेकिन ज़िया दौर की असल कहानी तो और ही कुछ है। वो कौन सा वाक़या था जिसने जनरल ज़िया और अमेरिका को अफगान जंग में कूदने पर मजबूर कर दिया, और वो 43 मिनट का कमांडो ऑपरेशन कौन सा था जिसने 12 लाख अफगानिस्तानियों की जान ले ली और एक सुपर पावर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। जनरल ज़िया ने रूस को गर्म पानी तक पहुंचने का ख्वाब कैसे चकनाचूर किया, ये सब देखें हमारी अगली किस्त में। और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली किस्त आप तक आसानी से पहुंच सके। इसी सूरत ये सिलसिला जारी रहेगा और बेहतर से बेहतर बनाते चले जाएंगे। इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अगली किस्त में। अल्लाह हाफ़िज़।